ہیلو السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل دی ڈارک روم۔ آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ کیا کبھی آپ نے محسوس کیا کہ سب کچھ ٹھیک ہونے کے باوجود زندگی بکھر رہی ہے، رشتے ٹوٹ رہے ہیں، سکون ختم ہو رہا ہے اور دل میں ایک انجانا خوف گھر کر گیا ہے؟ کیا یہ واقعی جادو ہے یا ہمارا اپنا ڈر؟ آج ہم اسی راز سے پردہ اٹھائیں گے، تو آپ نے سٹوری پوری سننی ہے اور کمنٹ میں مجھے لازمی بتانا ہے۔ کیا واقعی جادو آپ کی زندگی بدل سکتا ہے، یا سب سے بڑا جادو آپ کا اپنا خوف ہے؟ کیا جادو حقیقت ہے یا صرف ایک وہم؟ یہ سوال صدیوں سے انسان کو پریشان کرتا آیا ہے۔ کچھ لوگ اسے حرفات سمجھتے ہیں، کچھ اسے شیطانی طاقتوں کا عمل کہتے ہیں، اور کچھ لوگ اس کے اثرات اپنی زندگی میں محسوس کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ جادو کی تاریخ انسان کی تاریخ جتنی پرانی ہے۔ قدیم مصر، بابل، یونان اور ہندوستان میں جادو کے مختلف طریقے اپنائے گئے تھے۔ مصر کے قدیم مندروں میں ایسے مقامات اور تفویضات ملے ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ انسان کی قسمت بدل سکتے ہیں۔ بابل کے پجاری ستاروں کی چال دیکھ کر عملیات کرتے تھے۔ یونان میں کچھ لوگ زیر زمین قوتوں کو پکارنے کے دعوے کرتے تھے۔ اسلامی تاریخ میں بھی جادو کا ذکر ملتا ہے۔ قرآن پاک میں سورۃ البقرہ میں جادو کا ذکر آیا ہے، اور یہ واضح کیا گیا ہے کہ جادو کا وجود ہے، مگر وہ اللہ کی اجازت کے بغیر کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ جادو ایک آزمائش ہے، طاقت نہیں۔ جادو کی کئی اقسام بیان کی جاتی ہیں۔ ایک قسم وہ ہے جسے سحر تفریق کہا جاتا ہے، جس کا مقصد دو لوگوں کے درمیان نفرت ڈالنا ہوتا ہے۔ اکثر لوگ شکایت کرتے ہیں کہ اچانک میاں بیوی کے درمیان بلا وجہ لڑائیاں شروع ہوگی، دل میں نفرت پیدا ہوگی، حالانکہ پہلے محبت تھی۔ کچھ لوگ اسے نفسیاتی مسئلہ کہتے ہیں، کچھ اسے جادو کا اثر سمجھتے ہیں۔ دوسری قسم سحر مرض ہے۔ اس میں انسان کو بغیر وجہ بیماری محسوس ہوتی ہے۔ ڈاکٹر رپورٹیں نارمل بتاتے ہیں، مگر مریض کو سکون نہیں ملتا۔ جسم میں درد، گھبراہٹ، نیند کی کمی، ڈرونے خواب، یہ سب علامات بیان کی جاتی ہیں۔ تیسری قسم وہ ہے جسے کالے جادو کا نام دیا جاتا ہے۔ اس میں عامل محض عملیات، منتر یا شیطان سے مدد طلب کرنے کے دعوے کرتا ہے۔ اکثر اوقات ایسے عملیات قبرستانوں، ویران جگہوں کے رات کے آخری پہر کیے جاتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اس میں جانوروں کی قربانی یا ناپاک اشیاء استعمال کی جاتی ہیں۔ لیکن یہاں ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے، کیا یہ مسئلہ جادو ہوتا ہے یا نہیں؟ بہت سے مسائل نفسیاتی، معاشرتی یا جسمانی ہوتے ہیں۔ ہر جھگڑا، ہر بیماری، ہر ناکامی کو جادو سمجھ لینا خطرناک ہے۔ بعض اوقات انسان خود اپنی غلطیوں، حسد، غصے یا بدگمانی کی وجہ سے اپنی زندگی مشکل بنا لیتا ہے۔ تاریخ میں کئی مشہور مقامات ہوئے ہیں
جہاں لوگوں پر جادوگری کا الزام لگا کر انہیں سزا دی گئی۔ یورپ میں وچ ہنٹس کے دوران ہزاروں عورتوں کو زندہ جلایا گیا کیونکہ لوگوں کو یقین تھا کہ وہ جادوگرنیاں ہیں۔ بعد میں معلوم ہوا کہ زیادہ تر الزامات خوف اور جہالت پر مبنی تھے۔ جادو کے بارے میں ایک دلچسپ پہلو یہ بھی ہے کہ اکثر عملیات میں الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ الفاظ میں طاقت کیوں محسوس ہوتی ہے؟ جدید سائنس بھی مانتی ہے کہ الفاظ انسان کے ذہن اور جسم پر اثر ڈالتے ہیں۔ مثبت باتیں انسان کو طاقت دیتی ہیں، منفی باتیں کمزور کر دیتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بد دعا اور دعا دونوں کا ذکر تقریباً ہر مذہب میں ملتا ہے۔ بعض لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ جادو کے اثرات میں گھر میں عجیب آوازیں آتی ہیں، چیزیں اپنی جگہ سے ہلتی ہیں یا خواب میں سائے نظر آتے ہیں، مگر ماہرین نفسیات کہتے ہیں کہ خوف انسان کے دماغ کو ایسی تصویر دکھا سکتا ہے جو حقیقت میں نہیں ہوتی۔ اصل خطرہ جادو سے زیادہ خوف ہے۔ جب انسان یہ مان لیتا ہے کہ اس پر جادو ہو گیا ہے تو وہ ذہنی طور پر کمزور ہو جاتا ہے۔ اس کی سوچ، نیند، صحت سب متاثر ہونے لگتی ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں بعض جعلی عامل لوگوں کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور ڈرا کر مشکل عملیات بتا کر یا بڑی رقم لے کر مسئلہ حل کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق حفاظت کا سب سے مضبوط ذریعہ اللہ پر توکل، نماز، ذکر اور قرآن کی تلاوت ہے۔ آیت الکرسی، سورۃ الفلق، سورۃ الناس کو حفاظت کے لیے پڑھنے کی تنقید کی گئی ہے۔ یہ روحانی حصار انسان کو سکون دیتا ہے۔ ایک دلچسپ حقیقت یہ بھی ہے کہ دنیا کی تقریباً ہر تہذیب میں جادو جیسا کوئی تصور موجود ہے۔ افریقہ میں، یورپ میں جادوگری، ہندوستان میں تنتر منتر، عرب دنیا میں عملیات، یہ سب اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ انسان ہمیشہ غیب کی طاقتوں کو سمجھنے کی کوشش کرتا رہا ہے۔ لیکن کیا واقعی کوئی انسان کسی اور کی تقدیر بدل سکتا ہے؟ کہ سوال آج بھی کھلا ہے۔ بعض لوگ اپنے تجربات کی قسم کھاتے ہیں، بعض اسے مکمل جھوٹ قرار دیتے ہیں۔ حقیقت شاید ان دونوں کے درمیان کہیں ہو۔ کچھ اثرات نفسیاتی، کچھ روحانی اور کچھ محض اتفاق۔ آخر میں ایک بات یاد رکھو، خوف انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ اگر تم مضبوط ایمان، مثبت سوچ اور عقل سے کام لوگے تو کوئی منفی طاقت تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اور شاید سب سے بڑا جادو یہی ہے۔ آئی ہوپ آپ کو میری آج کی بات بہت اچھی لگی ہوگی۔ جانے سے پہلے میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گی کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو اپنے دوستوں سے شیئر کریں، کیونکہ مجھے آپ لوگوں کی سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اور ہاں، آج کی سٹوری میں بتانے کا مقصد یہ تھا کہ کچھ لوگ جادو نہ بھی ہو تو اپنے سر پہ اس کا سرور چڑھا دیتے ہیں کہ ہے جادو، ہے جادو۔ بلا وجہ جادو کا وہم دماغ میں یا کسی کے بارے میں غلط سوچ کے کہ اس نے ہم پہ جادو کیا، حالانکہ اس نے نہ بھی کیا ہو، یہ ہمارے اعمال میں گناہ لکھا جاتا ہے۔ اگر کسی نے کیا بھی ہے تو اللہ پاک اسے صراط مستقیم کے راستے پہ چلائے۔ پلیز اپنے دل دماغ سے یہ وہم نکال دے
اور سورۃ بقرہ کی لاسٹ 2 آیت اور آیت الکرسی، سورۃ فلق، سورۃ الناس سب سے پاورفل وظیفہ ہے۔ کوئی جادوگر، کوئی جنات آپ کو چھو کے پاس سے گزر بھی نہیں سکتا۔ جانے سے پہلے پھر بولوں گی کہ اپنی ڈھیر ساری دعا مجھے یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ میں ایسی زبردست ہارر سٹوری اور اچھی اچھی باتوں کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی۔ اپنی ڈھیر ساری دعا مجھے یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔